اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر لکھا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ عمل لینا چاہیے نبی علیہ السلام کا جو آخری عمر تک کیا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین آخری عمر تک نہیں کیا، اور پہلی حدیث دکھاتے ہیں بعد والی نہیں دکھا۔ اب نماز آئی ہے تو نماز کے اندر کتنی چیزیں تھیں؟ 2۔ نماز کے اندر چلنا یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر کھا لینا یہ کیا ہے؟ عادت، یہ کچھ عادات تھی اور کچھ عبادات تھی۔ جو نماز مکمل ہوتی چلی گئی تو عادات ختم ہوتی چلی گئی، اور باقی کیا رہ گئی؟ عبادات۔ جب یہ مسجد بن رہی تھی، میں صرف پڑھتا تھا یہاں، یہ مسجد بن رہی ہے، اس وقت ایک طرف بجری پڑی ہے، سیمنٹ پڑی ہے، بجری ہے، سریا ہے، اینٹیں ہیں، اور بہت کچھ اس کے اندر پڑا، اور لوگ کبھی جوتوں سمیت بھی اندر آ جاتے ہیں جب مسجد زیر تعمیر ہو۔ اسی طرح ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا؟ اور جو مسجد تیار ہوتی چلی جاتی ہے تو ایسا ایسا وہ جو چیزیں پڑی ہیں ان کو، جو غیر ضروری ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ آخر کے اندر جب مسجد تیار ہو جاتی ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر جھاڑو دیا جاتا ہے، اور پھر صفیں بچھا دی جاتی ہے، اوپر کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ او جوتے وہاں اتارو، یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر جوتوں سمیت۔ اور کوئی اب اگر حوالہ دے دے، دیکھو جی 1 سال پہلے یہاں جوتے آتے تھے اور اب جوتوں سے منع کر دیا گیا، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ پہلے آتے تھے، پہلے یہاں سیمنٹ پڑی تھی اب کیوں نہیں ہے، پہلے یہاں سریا پڑا تھا اب کیوں نہیں ہے، پہلے یہاں بجری پڑی تھی اب کیوں نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے اس وقت مسجد تیار ہو رہی تھی، اس وقت مسجد تیار ہو رہی تھی، اور اب مسجد تیار ہو چکی ہے۔ نماز کا بھی یہی حال ہے، جب نماز مکمل ہو رہی تھی تو نماز کے اندر کچھ عادات بھی تھیں اور کچھ عبادات بھی تھیں، اور ایستا ایستا نماز مکمل ہوتی چلی گئی، عادات کو ایستا ایستا خارج کر دیا گیا، باقی کیا رہ گئی؟ مجھے وہ کہتے ہیں بات آپ کی مجھے بڑی پسند ہے، لیکن مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ عبادت کون سی ہے، عادت کون سی ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز کا جو رکن بھی ہے، جو عمل بھی ہے، نماز کے ہر عمل کے ساتھ اللہ نے ایک ذکر رکھا ہے۔ خیال کرنا ذرا، اللہ اکبر، یہ ہاتھوں سے ایک میں نے عمل کیا اور زبان سے ایک ذکر کیا۔ جس عمل کے ساتھ ذکر ملتا جائے گا وہ عمل عبادت بنتی جائے گی، اور جس عمل کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا وہ عبادت نہیں۔ وہ جو غیر ضروری ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، آخر کے اندر جب مسجد تیار ہو جاتی ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر جھاڑو دیا جاتا ہے، اور پھر صفیں بچھا دی جاتی ہیں، اوپر کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ او جوتے وہاں اتارو، یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر جوتوں سمیت۔ اور کوئی اب اگر حوالہ دے دے، دیکھو جی 1 سال پہلے یہاں جوتے آتے تھے اور اب جوتوں سے منع کر دیا گیا، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ پہلے آتے تھے، پہلے یہاں سیمنٹ پڑی تھی اب کیوں نہیں ہے، پہلے یہاں سریا پڑا تھا اب کیوں نہیں ہے، پہلے یہاں بجری پڑی تھی اب کیوں نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے اس وقت مسجد تیار ہو رہی تھی، اس وقت مسجد تیار ہو رہی تھی، اور اب مسجد تیار ہو چکی ہے۔ نماز کا بھی یہی حال ہے، جب نماز مکمل ہو رہی تھی تو نماز کے اندر کچھ عادات بھی تھیں اور کچھ عبادات بھی تھیں، اور ایستا ایستا نماز مکمل ہوتی چلی گئی، عادات کو ایستا ایستا خارج کر دیا گیا، باقی کیا رہ گئی؟ مجھے وہ کہتے ہیں بات آپ کی مجھے بڑی پسند ہے، لیکن مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ عبادت کون سی ہے، عادت کون سی ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز کا جو رکن بھی ہے، جو عمل بھی ہے، نماز کے ہر عمل کے ساتھ اللہ نے ایک ذکر رکھا ہے۔ خیال کرنا ذرا، اللہ اکبر، یہ ہاتھوں سے ایک میں نے عمل کیا اور زبان سے ایک ذکر کیا۔ جس عمل کے ساتھ ذکر ملتا جائے گا وہ عمل عبادت بنتی جائے گی، اور جس عمل کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا وہ عبادت نہیں۔ رکوع کے اندر ہم گئے، رکوع کے اندر جب پہنچے تو رکوع کے اندر گئے تو رکوع کی تسبیح الگ، اور جب رکوع کے لیے گئے ایک حالت سے دوسری حالت کے لیے منتقل ہوئے تو کیا کہا تھا ہم نے؟ اللہ
اور جب اوپر کو گئے تو ایک حرکت کی اور ایک ذکر کیا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب اللہ نیچے گئے تو ایک ذکر ہے اللہ اکبر، جب پیشانی زمین پر لگائی تو اللہ اکبر کی رے ختم ہو جانی چاہیے، اور چونکہ سجدے کا آگے ذکر الگ شروع ہو رہا ہے۔ اب نماز کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ دیکھیں کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہے۔ یہ بات اتنی سمجھ آ گئی بھئی آپ کو؟ اب جب رکوع کے لیے گئے تو عمل ہم نے دو، اگر رفع یدین کیا ہے، تو عمل دو کیے اور ذکر ایک کیا۔ عمل دو کون سے کیے؟ ایک تو رکوع پر گئے اور دوسرا کیا ہے نا، تو عمل کتنے ہو گئے اور ذکر کتنے ہوئے؟ اللہ اکبر ذکر ہے ایک اور عمل، اب یہ ذکر ایک عمل کے ساتھ لگے گا، دوسرا عمل ذکر سے خالی رہ جائے گا، اور یہ اللہ اکبر رکوع جانے کے لیے ہے، یہ رفع یدین کے واسطے ہے، تو ان کو تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ان تکبیروں کو تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، تو یہ تکبیر رکوع جانے کے ساتھ لگتی ہے، رفع یدین کے ساتھ۔ رفع یدین بغیر ذکر کے رہ گیا کہ نہیں رہا بھائی؟ رہ گیا۔ جب بغیر ذکر کے رہ گیا تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت سجد جلسہ استراحت وہ بغیر ذکر کے ہے، اور جو بغیر ذکر کے عمل ہوتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ ایک عمل ذکر والا، اور ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں کہ تم وطروں کے اندر کیوں کرتے ہو رفع یدین؟ وطروں کے اندر جو ہم کرتے ہیں وہ ذکر کے ساتھ کرتے ہیں یا بغیر ذکر کے؟ تو وہ عبادت ہوئی یا عادت ہوئی؟ عبادت ہوئی یا عادت ہوئی؟ عبادت ہوئی۔ اور عید کی تکبیروں کے ساتھ ہم رفع یدین کرتے ہیں۔ جب میں روایت پڑھتا ہوں مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا ذناب خیل شمسن اسکنوا فی الصلاۃ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں تمہیں اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا رہے ہو جس طرح مست گھوڑے دمے مارتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس وقت کہتے ہیں دیکھو جی اگر یہ مست گھوڑوں کی دموں کے ساتھ رفع یدین کو تشبیہ دی گئی ہے تو تم بھی تو عید کی تکبیروں کے اندر مست گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو؟ میں نے دو جواب لکھے تو پہلے حدیث کے اندر اس کے، میں نے پہلی بات کی ہے کہ سال کے بعد جو ہاتھ ہلایا جائے اس کو مست گھوڑوں کی دم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مست گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اکثر ہلاتا رہتا ہے، جو سال بعد ہلائے وہ مست ہوتا ہی نہیں ہے، سال بعد ہلانا کوئی مستی نہیں، مستی تو یہ ہے کہ ہر وقت ہلاتا رہے۔ دوسرا یہ کہ ہم جو رفع یدین عید کے اندر کرتے ہیں تو ہر تکبیر کے ساتھ ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہر تکبیر کے ساتھ، اور جو مع ذکر ہو رفع یدین وہ عبادت ہے، اور جو ذکر سے خالی ہو وہ کیا ہے؟ وہ عادت ہے۔ اب رفع یدین کی حدیثیں آ رہی ہیں کرنے کی بھی چھوڑنے کی بھی، یہ اتنے چلاک ہیں کرنے والی دکھاتے ہیں چھوڑنے والی نہیں دکھاتے۔ میں نے اسے کہا بخاری اٹھاؤ صفحہ 102 پر کرنے کی حدیث ہے، صفحہ 114 پر چھوڑنے کی حدیث آ رہی ہے، مسلم اٹھاؤ صفحہ 168 کے اوپر کرنے کی آ رہی ہے، صفحہ 181 کے اوپر منع کی حدیث آ رہی ہے، اور ابو داؤد اٹھاؤ صفحہ 105 پر کرنے کی آ رہی ہے اور صفحہ 109 پر چھوڑنے کی حدیث آ رہی ہے، ترمذی اٹھاؤ صفحہ 35 کے اوپر پہلے کرنے کی ہے بعد میں نہ کرنے کی ہے، محدثین پہلے حضور کی زندگی پہلی زندگی کا عمل درج کرتے ہیں بعد میں بعد والی زندگی کا عمل درج کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر لکھا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ عمل لینا چاہیے نبی علیہ السلام کا جو آخری عمر تک کیا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین آخری عمر تک نہیں کیا، اور پہلی حدیث دکھاتے ہیں بعد والی نہیں دکھا۔ تیسرا مسئلہ